اگر بسم اللہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ کھانے میں برکت اللہ عطا فرما دیں گے، دکان پہ بیٹھ کے اگر بسم اللہ پڑھے انشاءاللہ اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی بیماری ہے کسی کو، بسم اللہ پڑھ کے دم کر کے پانی پی اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو زور سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ایک بار زور سے سبحان اللہ بھی کہہ دیجیے۔ سب کو بولنا پڑا، ہر تھوڑی دیر کو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بولتے رہنا سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی کیریوں میں ٹہلو تو چل لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کیری کیا ہے؟ فرماتے ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیری ہو جاتی ہے، مسجدیں جنت کی کیری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس میں چرنا کیا ہے؟ بولے ان مجالس میں خالی نہیں بیٹھنا بلکہ سبحان اللہ کہتے رہنا، تو سبحان اللہ کہتے رہیے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بسم اللہ پڑھا۔ اب چھوٹا بچہ تھا تو کیسا پڑھا ہوں گا؟ تتلی پتلی اس کی زبان ہوگی، اور تتلی پتلی زبان کے اندر اس نے اللہ کو رحمان و رحیم کہا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری عزت و جلال کی قسم ہمیں حیا آنے لگی۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں حیا آنے لگی کہ ہمیں رحمان و رحیم بولتا ہے، ہم اس کے باپ کو آگ میں جلائیں، جہنم کی سختیوں میں ڈال دیں۔ اسی لیے جب اس کو ہم فوراً سے نکال کے جنت میں ڈال دی، اسی لیے ہم نے اس پہ رحم کے فیصلے فرما دیے۔ کیوں؟ بیٹے نے بسم اللہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ بیٹے نے بسم اللہ پڑھا۔ تو خدا کی قسم دیکھیے، ایک بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی یہ شان ہے جو حامل قرآن ہو جائے۔ اور قرآن سب کے پاس آتا کیا؟ نصیب والے ہیں جن کو اللہ قرآن عطا فرماتے ہیں۔ یا عام آدمی طلب جاؤ، آج بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہو جا رہے ہیں، ڈاکٹرز ہو جا رہے ہیں، انجینئرز ہو جا رہے ہیں، انجینئر صاحب ہو گئے، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، سائنٹسٹ صاحب ہو گئے، دنیا کے ریچسٹ مین ہو گئے، ساری چیزیں مل گئی، سب مل گئی۔ چلو ڈاکٹر صاحب بڑے مشہور تھے، ایسے ڈاکٹر تھے جاتے ہی مرض کو پکڑ لیتے تھے۔ انجینئر ایسے تھے کہ بغیر پلر کے دور دور تک جو ہے سلیب ڈال کے بتا دیا کچھ نہیں ہوتا، بولے سب کچھ معمولات کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کی انجینئر کی ڈگری یا آپ کی کوئی ڈگری، یہ ڈگری اللہ کے حضور چلنے والی ہے؟ چلے گی؟ اور حامل قرآن کے لیے کیا ہے؟ اللہ حکم ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے ہماری، میں قریباً 1990 کی بات بتا رہا ہوں۔ مکہ مسجد کے اندر ہمارے ایک مول صاحب تھے، وہ قرآن شریف سناتے تھے، مولانا معز الدین صاحب، 10 پارے سناتے تھے، نہیں 95 کی بات ہے غالباً، 1995 کی کچھ ایسی بات۔ تو وہ قرآن سناتے تھے، تو ہم جاتے تھے ان کے پاس۔ تو ایک حافظ صاحب ہے، وہ بالکل جھکے ہوئے تھے، مغل پورے کے اندر کہہ رہے تھے، غالباً کئی لوگ جانتے بھی ہوں گے اس میں۔ وہ حافظ صاحب بہت مشہور حافظ صاحب تھے۔ تو حافظ صاحب جھکے ہوئے تھے بالکل یا طور پہ، قریباً 100 105 سال 110 سال عمر تھی ان کی، اور 10 پارے پورے ٹھہر کے پڑھتے تھے، جھکے ہوئے تھے، پورا رکوع میں رہتے تھے، پورے 10 پارے ٹھہر کے سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حافظ صاحب کا یہ معاملہ تھا، ٹھہر کے قرآن سنتے تھے، اور 3 دن کا تھا معاملہ۔ تو ہمارے مول صاحب بولے ملو، مول صاحب سے ملو، بہت بڑے پرانے مول صاحب ہیں، اچھی بات ہے، جا کے ہم بھی ملاقات کریں، خیر خیریت ہوئی۔ تو اس کے بعد میں ہمارے جو مول صاحب تھے وہ بیٹھ کے بولے حضرت صحیح تو سنایا نہ کہیں گڑبڑ؟ تو آواز نہیں نکلتی تھی ان کی، بہت کم آواز نکل۔ بولے 27ویں پارے میں فلاں مقام پہ آپ نے مت چھوڑ دیا تھا، اور 23ویں پارے میں آپ جو ہے فلاں چیز چھوڑ دیے تھے، 18ویں پارے میں جو ہے ایسا تھوڑا سا آپ آگے نکل گئے تھے۔ وہ ساری چیزیں سنانے لگے۔ اللہ اکبر، سارا کلام بھی سن رہے ہیں، سارا کلام بھی سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری باتیں سنی ان کی۔ اب سننے کے بعد ہم لوگوں کے پاس، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو بولے حضرت آپ کیسا حافظ بنے، ذرا وہ واقعہ تو سنائیے بچوں کو۔ قریباً رات کے 12-1 بج رہے تھے۔ تو بولے میں جو ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا تھا، ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، اور میں 2 دن 3 دن میں ایک مرتبہ گھر کو آتا تھا۔ تو ایک دن میں رات میں 2 بجے کے ٹائم پہ ایسا گھر کو آیا، تو ہمارا گھر قبرستان کو لگ کے تھا۔ قبرستان میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی، بھیانک قسم کی چیخوں کی آواز آ رہی۔
میں بے انتہا پریشان ہو گیا. جب صبح ہوئی تو میں گورکا جو تھا وہاں کا قبرستان کا جو خبر کھودتا تھا دیگر, میں اس سے ملاقات کیا. بولا بھائی یہ آوازیں آ رہی تھی کیا ہی ہے؟ تو بولے صاحب ایک عورت کو لا کے دفن کیے ہیں اور رات میں اس کی خبر سے ہی آوازیں آتی ہیں, رات میں اس کی خبر سے ہی آوازیں آتی ہیں. اللہ اکبر. میں بڑا وحشتناک ہوا, بڑا پریشان ہوا. تو فوراً سے میں خیر دوسرے دن میری ڈیوٹی تھی, میں ڈیوٹی کو چلے گیا. 3 دن کے بعد میں پھر میری ڈیوٹی ختم ہوئی, پھر وہی ٹائم پہ میں آیا. اب جیسے ہی میں آیا, آنے کے بعد میں گھر گیا, گھر جانے کے بعد میں وضو کرا, نماز پڑھا. اب اس کے بعد میں سونے کے واسطے گیا, کوئی آواز نہیں آئی. فجر کی نماز میں جب پھر اٹھا, میں فجر کی نماز پڑھا, پھر گورکے سے پوچھا بھائی آج آواز نہیں آئی کیا بات ہے؟ تو بولے حضرت وہ ہمارے محلے کے ایک حافظ صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کو لے کے آ کے قبرستان میں دفن جیسے ہی کرے دوسرے دن سے آواز ختم ہو گئی. دوسرے دن سے آواز قبرستان سے ختم ہو گئی. اب جیسے ہی یہ دیکھا قرآن کا یہ جو ہے معجزہ دیکھا تو میرا دل تڑپ گیا اور میں سوچنے لگا کہ اب مجھے حافظ بننا ہے, اب مجھے حامل قرآن بننا ہے, اب مجھے حامل قرآن بننا ہے, حافظ قرآن بننا ہے. اب لہذا 40 سال میری ایج تھی, 40-42 سال. ابو الفیض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں حیدرآباد, ان کی خانقاہ میں جایا آیا کرتا تھا. حضرت کو جا کے بولا حضرت میں جو ہے حافظ قرآن بننا چاہ رہا ہوں. تو بولے بیٹے بہت اچھی بات ہے, ایک کام کرو تم پہلے یاسین شریف یاد کر لو. میں یاسین شریف یاد کرا, بڑا جذبہ تھا میرے اندر, یاسین شریف جا کے سنا دیا. اب اس کے بعد میں تو بولے مزمل شریف یاد کر لو, میں مزمل شریف سنایا. پھر رحمان شریف یاد کر لو. ہمیشہ میں جاتا, حضرت ایک سورت میرے کو بولتے آتے اور حضرت خود سنتے میرے سے, اور میں حضرت کی جو ہے سنتا بھی جاتا, بار بار جو ہے میں سناتا اور یہ معاملات کرتے جاتا. بارہا میں جو ہے قرآن سناتا, قرآن سناتا, حضرت کو جا کے میں قرآن سناتے جاتا. تو یہ میرے معمولات چل رہے تھے, بار بار میں قرآن یاد کر کے تھوڑا تھوڑا. اب اس کے بعد میں دن گزر گئے. اب حضرت بولے چلو اب جو ہے آپ تسلسل سے قرآن یاد کرنا شروع, سلسلے سے. پہلے 30واں پارہ یاد کر لو. میں 30واں پارہ یاد کیا. اب 30واں پہلا پارہ, دوسرا پارہ یاد کیا, تیسرا پارہ یاد کیا, چوتھا پارہ یاد کیا, 5واں پارہ یاد کیا. اب اس کے بعد میں میری طبیعت کے اندر فرق آ گیا. طبیعت کے اندر فرق کیا ہے؟ اب وہ یاد کرتے کرتے اب ڈیوٹی کی ذمہ داری بھی رہتی تھی, فلانے میں تھوڑا سا نرم پڑ گیا. حضرت بولے بیٹے قرآن چھوڑنا نہیں ہے, تم کو قرآن یاد کرنا پڑے گا. پھر سے میں مجھے تلقین کی گئی اور میں قرآن شریف الحمدللہ پڑھتا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا. میں 5 سال کے اندر حافظ قرآن ہو گیا, اور پھر میں قرآن کثرت سے یاد کرنے لگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, اور بے انتہا شاندار انداز میں اب تک جو ہے 40 مصلح سنا چکا ہوں. میں نے 40 بار رمضان میں سنا, میں نے 2-5-10 پارے بھی سنا ہے, ایک شبینہ بھی سنا ہے. اب جو ہے مجھ سے آواز نہیں نکلتی ہے, اس وقت سے آ کے قرآن سن لیتا ہوں. اللہ اکبر. تو دیکھیے قرآن کے کیا فیضان ہیں کہ حافظ قرآن کو لا کے قبرستان میں دفنا ہے تو قبرستان والوں پہ کرم ہو گیا, اور جس کے سینے میں, جس کے اطراف و اکناف جو ہے لوگ موجود ہیں, اور یہ حامل قرآن رہتا ہے, تو الحمدللہ سارے نصیب والے ہوئے نہیں ہوئے. اس کا باپ بھی نصیب والا ہو گیا, اس کا چچا بھی نصیب والا ہو گیا. سارے لوگ نانا نانی دادا دادی جتنے ہیں سارے کے سارے فیضان سے مالا مال ہو گئے. تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے, قرآن کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. بولے کیا بولے؟ قرآن کی حفاظت, ذرا بولیے زور سے, میری ذمہ داری. اب وہ ذمہ داری اپنی ذمہ داری کس کو عطا کی ہے؟ حاملان قرآن کو عطا کی. اور چلو اب اتنے جنے دانشوراں جاننے والے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سب. چلو ایک اتنی کتاب ہے, زیادہ موٹی نہ کوئی, ایک 100 صفحوں کی جو ہے کوئی یاد کر کے بتا دو. کیا کرنا؟ 100 صفحوں کی جو ہوتی نا کتاب, اس کو یاد کر لو. یا 6666 آیتیں, اور حافظ صاحب کو معلوم ہو جاتا فوراً جیسے پڑھ لیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پڑھے. فمئی بولتے پورا آ گیا ان کی چلتی پٹی. ایسا کیا حافظ صاحب چلتی نا حافظ صاحب
ایک پٹی چلتی ہے, حافظاں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں لوگ, ایک پٹی چلتی ہے لوگ, قرآن کی پٹی چلتی. کتنے نصیب والے ہیں, اللہ نے ان پہ کیسا کرم فرمایا کہ ان کے پیشانی پہ پٹی چلتی ہے قرآن کی. یہ پڑھتے رہتے ہیں, ان کے سامنے آتے رہتا ہے, اس کے بعد میں یہ پڑھنا ہے, اس کے بعد میں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ, اس میں متشابہات ہے بولے, وہ سارے متشابہات لگنے کے بعد میں بھی صحیح پڑھ رہا ہے قرآن. یہ قرآن کے کیسے فیضان ہیں. نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا سب میں زبردست چیز ہے, سب میں زبردست. اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند فرماتے ہیں ان کو قرآن عطا فرماتے ہیں. وہ اپنی ذمہ داری ان کو دے رہے ہیں, ان کے سینوں میں محفوظ کر دیے, ان کے سینوں میں محفوظ کر دیے قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, حافظ کو جو درجہ عطا فرمائے, اس کو بولے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. بولے کیا بولے, پڑھتا جا چڑھتا جا. 6666 آیتیں, 6666 درجات. کیسے رہیں گے حافظ صاحب؟ مگر قرآن کو یاد بھی رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ. قرآن پڑھ لیا, میں حافظ قرآن بن گیا, ختم, اب چھوڑ دیا, اس کے بعد میں کام میں لگ گیا, اس کے بعد میں ہاں بھائی پڑھا تھا میں, اچھا یاد کرا تھا فلاں. نہیں, پابندی کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ یاد کرو. ہمیشہ اس کو 3 4 پارے 5 پارے حافظ صاحب ڈیلی پڑھنا. کسی صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا. کھانے کے ذمہ دار تو اللہ ہے, آپ کی زندگی کے ذمہ دار تو اللہ ہے. آپ قرآن کے فیضان دیکھنا, یقین کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرو, دیکھو اس کے فیضان کیسے جاری ہوتے ہیں, کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اور پھر میں یہ بولتا ہوں کہ ہر حافظ قرآن کے سینے کو چومنا. کس کو چومنا؟ سینے کو چومنا. اس کو آپ بولیں گے سینے کو کہیں کو چومنا, صاحب کے ہاتھاں چومتے نہیں, سمجھنے چومتے نہیں, عقیدت سے چومتے نا, محبت کے ساتھ چومتے. فرماتے ہیں جس کسی کے سینے میں قرآن ہے تب تک کہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس نہیں ہے. سرکار جس کے سینے پہ اپنا دست کرم رکھ دیتے ہیں, دست شفقت رکھ دیتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا فرما دیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہماری خانقاہ کا ایک گلاب احمد قادری صاحب ماشاءاللہ آج حامل قرآن ہو چکے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دولت سے سر, ان کے والدین کے لیے, ان کے خاندان کے لیے قابل مبارکباد ہیں. یہ ان کے دادا دادی, اللہ ان کو جوار رحمت میں. اب وہ تو چلے گئے قبر کے اندر, مگر خدا کی قسم یہ پڑھتے رہیں گے, ان کو حصہ ملتے رہے گا. یہ قرآن پڑھے گا. ایک عام آدمی پڑھتا نہیں, اکبر قادری قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے علی قادری صاحب قرآن پڑھتے ہیں, معتمد صاحب قرآن پڑھتے ہیں. کتنا پڑھتے ہوئے قرآن پڑھے تو بس ایک بار یہ پارا پڑھ لیا. اب زندگی کے اندر ایک اب تک کے پڑھے ہوں گے 500 بار پہلا پارا پڑھ لیے ہوں گے, ایک اندازہ, ایک 500 بار دوسرا پارا پڑھ لیے ہوں گے اگر پڑھے تو. حامل قرآن کو یاد کرنے کے واسطے 500 بار پڑھنا ہے اس کو. کتنا قرآن پڑھنا نہیں انہیں. حامل قرآن پڑھتے جا رہا. اور کس کا کلام پڑھنا؟ کس کا کلام؟ رب ذوالجلال کا کلام. ان کی صاحب کی ایسی دعا کر لیا, نقل کر لیا, تو کیا بھائی صاحب کے ایسا بہترین دعا کرا. یہ کس کا کلام؟ اللہ نے جو ارشادات فرمائے اس کو پڑھتے جا رہا. اس کی کتنی فضیلت ہو گئی نہیں, کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا, کتنا بڑا مقام ہو گیا بار بار. اور حافظ قرآن سے بے پناہ محبت رکھیں. میں سب کو بولتا ہوں مدرسوں کے اندر دیگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو, ان کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرما دے جو اللہ کے دین کی خاطر نکالتے ہیں. مال سب جنے کما رہے نہیں, مال کما کے رکھ لے رہے ہیں. کیا ہے وہ فلاں بلڈنگ بنانا, وہ اپارٹمنٹ بنا دیے اور ایک اپارٹمنٹ بنائیں گے, اور ایک اپارٹمنٹ بنائیں گے, اور ایک اپارٹمنٹ بنائیں گے. وہ تجارت کر لیے, وہ تجارت کر لیے, وہ تجارت کر لیے. وہاں پر بھی زبردست نفع, یہاں پر بھی زبردست نفع. نہیں ملا نفع, نہیں ملا نفع. وبال کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. اگر آپ کی خدمت نہیں ہے تو وبال کی بلڈنگیں, آپ یہ ساری چیزیں بنا لیں گے, سارے معاملات کر لیں گے, آپ چلے جائیں گے, آپ کی اولاد رہے گی. اگر اہدنا الصراط المستقیم پہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر اہدنا الصراط المستقیم پہ نہیں ہے تو یہ جو مال تھا تمہارا, تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جیسے یہاں پر حامل قرآن کے لیے فضل کے فیصلے ہو رہے ہیں, وہ تمہارا مال خرچہ کر کے گناہ کرتا رہے گا, حصہ تم کو ملتا رہے گا. زنا وہ کرے گا, گناہگار تم ہوتے جاؤ. چوری چکاری وہ کرے گا, گناہگار تم ہوتے جاؤ. کرسی کے اوپر بیٹھے, کرسی پہ بٹھائیے گا, کرسی لے کے کرسی پہ بٹھائیے.
गुनाहगार तुम होते रहोगे। और नसीब वाले हैं वो हजरात, नसीब वाले हैं जो हामिलान कुरान की खिदमत किया करते हैं। बाद महफिल में ऐसे लोग भी हैं जो सालाना मदारिस के लिए अनाज का भी इंतजाम करते हैं। अल्लाह उनके माल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। माल होता है ना, उससे हर एक को मोहब्बत होती है। किसी के पास 1 किलो देने के वास्ते भी नहीं होता। बाद ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह साल भर के चावल का इंतजाम करते हैं, साल भर के खाने का इंतजाम करते हैं। अल्लाह अकबर। हामिलान कुरान कौन है ये? अल्लाह पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कलाम उतारा गया, वो कलाम को पढ़ने वाले हामिलान, इनके लिए कहा गया कि जो कुरान पढ़ते हैं ना, ये मेहमानाने रसूल है, ये मेहमानाने रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। हम अपने मेहमान की तवाज़ो करते नहीं करते? अब रसूलुल्लाह के गुलाम कौन कौन है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह पूरे गुलाम है, देखो पूरे गुलाम, सारे के सारे गुलाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने मेहमान की तो इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, और रसूलुल्लाह के मेहमान की हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। खुदारा जितने बैठे में कोई भी परेशानी हल नहीं है, इतना परेशानी हल के नहीं दे सकता। मदारिस की तरफ ख्याल करें, ये इस्लाम के खिले हैं, ये इस्लाम के खिले हैं। कुरान की तरफ तवज्जो दें, जहां पर अल्लाह के नको सोचो, कैलकुलेशन मत करो। कैलकुलेशन करते अब उन्हें भी दे रहे, इन्हें भी दे रहे, अच्छे मजे कर, नको भाई ये बोल के आप पीछे हो जा रहे। जाओ, जाके दियो, वहां पर खिलाओ उन बच्चों को, उनसे मोहब्बत से बात करो। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हमारे नसीर अहमद साहब को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके साथ करम के फैसले फरमाए, उनकी नस्लों को आबाद फरमाए, उनके साथ अपने गैबी खजानों से उनकी मदद फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह 75 बच्चे जो है इस वक्त मदरसे खैरुन्निसा में पढ़ रहे हैं। चक से लेकर नक तक पूरा इंतजाम जाके खुद देख के कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। ये कितने नसीब, दुनिया के अंदर दुनिया कमाने के वास्ते भी मैदान में उतरे, अल्लाह का घर भी आबाद कर दिए, मेहमानों में रसूल की खिदमत कर रहे हैं। हर दौलतमंद को चाहिए कि ऐसा एक एक मदरसे की किफालत करें। अगर नहीं कर सकते, एक बच्चे की करें भाई, जीते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मदरसा को लेते, हमारा हम क्या करते हैं, हमारे को भी तड़प होती, जैसे कुछ मेरे पास पैसे जमा होते हैं, मैं जमा कर लेके सीधा जाके बच्चों को बिरयानी खिला के आता हूँ। ये बेनता मेरे को मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत है। हमारे हाफिज साहब क़िबला कभी साथ चलते हैं, कभी कोई पीर भाई आजाद, कभी कोई पीर भाई आजाद चलते हैं। वो जाके हामिलान कुरान को हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, शरीफ फाज साहब हाथ उठा के बता रहे, मैं भी चला हूँ। हामिलान कुरान की खिदमत करते हैं, वहां जाके उनको, और इतना अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, वो बच्चे खाते हैं, इतना सुकून मिलता है जिंदगी का, आहा मैं नहीं बता सकता। हामिलान कुरान की जो खिदमत करते हैं, वो खाना खाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे मासूम, और काबिल मुबारकबाद है वो वालिदैन भी। अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने को लगा के बैठे हुए हैं, कोई एक छड़ी पड़ने पे चीखा मार लेते। अब वो देखो छोटे बच्चे, बाज तो ऐसे है बिल्कुल अभी दूध छोड़े हैं लोग आगे पढ़ने के वास्ते, छोटे छोटे मासूम। मैं तो गोद में भी ले लेता हूँ बाज बच्चों, इतने छोटे गोद में आ जाते हो, गोद में ले लेके झूला झूलते हैं हम उनके साथ लाड़ करते हैं, उनको जो है हम खिलाते हैं अपने हाथ से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। वहां गए वक्त कुछ हम बिस्किट्स ये माने चिडंडी लेके जाते बच्चों के खाने की चीजें होती हैं, बस अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो बताने का मकसद ये तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये आपको तादीब के लिए बोल रहा हूँ, आपकी तंबीह कर रहा हूँ कि जहां कहीं हामिलान कुरान नजर आ जाए, माने बच्चे नजर आ जाए, उनके साथ खिदमत करें। भाई हम तो ये मामूलात नहीं कर रहे, वो कैसे कैसे आप पूरी जिंदगी खाल अल्लाह खाल रसूल के अंदर वो गुजारेंगे। जिंदगी में आप उनको इमाम बना के सामने रखेंगे। जितने आज बोल रहे हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम, वहां 3 पारे पढ़ लिया, वहां पर 6 पारे हैं भाई, नहीं देखो भाई वहां 6 नहीं, एक काम करेंगे अपन 10 पारे पढ़ लेंगे, 10 पारे पढ़े तो फ्री हो जाते, एक कुरान हो जाता अपना, फिर उसके बाद में फलां जगह पे देख लेंगे। रमजान में ऑप्शन आपके ऊपर है किधर पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने हामिलान कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुनाते जा रहे। आए देखो कुरान सुना रहे, वो दर्जात आपके बुलंद हो रहे, पीछे ठहर के हो रहे नहीं हो रहे। रमजान में बोले मौला में तेरी इबादत किया, कहां करा? बोले फलां हाफिज साहब के पीछे तरावी पढ़ रहा था, मैं फलां कारी साहब के पीछे था। अल्लाह अकबर, कितने दर्जात बुलंद हो रहे हैं, कितना करम हो रहा नहीं। तो देखो भाई हाफिज कुरान से मोहब्बत करो, बेइंतहा मोहब्बत करो। और मैं तो आज बाग हूं, कैसा हूं मैं आज? मेरा कादरी, मेरा प्यारा
احمد قادری حامل قرآن ہو گیا. اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے, اس کو قرآن اس کا باقی بھی رکھے اور عالم بعمل بھی فرما دے اس کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت بھی کرے, خوب خدمت کرے, اس کے لیے دعا ہے. مولا تعالیٰ اس پہ کرم فرما دے اور قرآن کے فیضان اس پر کھول دے. تو آج جو ہے خانوادے کی طرف سے, خانخواہ کی طرف سے جیسے ہی معلوم ہوا, تو میں پہلے ہی بولا تھا, ابھی 10 پارے باقی تھے, 15 پارے باقی تھے ان کے. میاں جس دن تم حامل قرآن بنیں گے پہلی گلپوشی انشاءاللہ ہماری رہیں گی بولا تھا. تو کل اتفاق سے جو ہے نانا حضرت قبلہ کچھ گلپوشی رکھنا چاہ رہے تھے, مگر اتفاق ایسا ہوا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں رکھے تھے, ہم بول دیے تھے, اللہ قبول فرما لیے تھے. تو آج پہلی گلپوشی الحمدللہ حافظ صاحب قبلہ کی ہمارے حاضر ہیں. باری تعالیٰ ان کی کیا جائز تمنا ہے, آج حامل قرآن کی گلپوشی ہے, اس کی نسبت سے سب کی مرادوں کو پورا فرما دے, کیونکہ تو اپنے کلام پڑھنے والوں سے محبت رکھتا ہے. باری تعالیٰ اس کی نسبت سے آج کرم فرما دیجئے, رفعتیں عطا فرمائیے, سلامتیاں عطا فرما دیجئے, اپنے فضل کے سارے دروازے کھول دیجئے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.